عبادت کے ساتھ اس کی قبولیت کی سند جاری رکھی۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ روئے زمین پر لوگ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبود نے کبھی سند نہیں دی کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر پا رہا۔ گائے کی پوجا کرنے والوں کو کبھی گائے نے نہیں بتایا کہ تمہاری عبادت قبول ہے۔ آگ کی پوجا کرنے والے نے کبھی آگ نے اپنے پوجا کرنے والے کو سند نہیں دی کہ میں تم پہ راضی ہوں، تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو کبھی سورج اور چاند نے گارنٹی نہیں دی کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے، لیکن مصطفیٰ کے رب نے کوئی ایسی عبادت کا امر نہیں کیا، آرڈر نہیں دیا جس کے آرڈر کے ساتھ اس کی قبولیت کی سند نہ دے۔ کہ یہ جملے اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو میری بات آگے آسان ہو جائے گی، ذرا بھی کنفیوژن نہیں رہے گی، کوئی کسی قسم کی بات میں کیوری نہیں رہے گی۔ اگر یہ بات آپ تک نہ پہنچی تو پھر میں شام تک بھی بات کروں تو بات آپ کے پلے نہیں پڑے گی میری نالائکی کی وجہ سے۔ میں پھر ایک دفعہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو جائے کہ دنیا میں لوگ جس جس کی پوجا کرتے ہیں ان کے معبودان باطلہ نے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں یہ سند دی کہ میں تم پہ راضی ہوں اور تمہاری عبادت قبول ہے۔ نہیں، آگ نے کبھی پوجا کرنے والے سے نہیں کہا کہ میں تم پہ راضی ہوں۔ گائے نے کبھی پوجا کرنے والے یہ جو لوگ گائے کا پیشاب تک پی جاتے ہیں تو گائے نے کبھی نہیں کہا کہ میں تم پہ راضی ہوں، تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک بھی ایسی عبادت نہیں کروائی کہ اپنے کلام میں اللہ پہلے عبادت کا آرڈر دیتا ہے، آرڈر دینے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ اگر یہ چیز تمہارے اندر آ جائے اس عبادت کے بعد تو پھر شک نہ کرنا، تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیں ایک آرڈر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کا فضل ہے آپ سب نمازی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فجر میں نے بھی پڑھی ہے اور تقریباً 4 بجے آپ نے بھی فجر پڑھی ہے، بستر چھوڑا ہے ہم نے، قبول ہے کہ نہیں؟ نہیں، ایسے نہیں، سند لینا اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تیری آنکھوں میں حیا آ گئی ہے نا، اگر کسی کی بہو بیٹی دیکھ کر تیری آنکھوں میں حیا ہے اور نگاہیں جھک جاتی ہیں اور رات کے 2 بجے بھی موبائل پر تیری نگاہیں بے حیائی سے بچتی ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز کا مقصد تو نے پا لیا ہے، سمجھ لے تیری عبادت منزل قبولیت پر پہنچ گئی۔ اب اگر آپ بے حیا ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں میں حیا لائیں تاکہ نماز قبولیت کی منزل تک پہنچے۔ اب ارشاد ہوتا ہے بندے اس وقت بیت اللہ میں حج کر رہے ہیں اور حج سے واپسی آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے تزودوا بللہ علی الناس حج البیت، یہ آرڈر ہے
کہ تم پہ حج فرض ہے. یہ کیا ہے؟ آرڈر ہے. یہ کیا ہے؟ آرڈر ہے. اب فرماتے ہیں تزودوا، جو بندہ بھی مکے آئے وہ کرایہ ساتھ لائے، زاد راہ ساتھ لائے. پر فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میں اللہ نے تم پر حج اس لیے فرض کیا ہے اور اس لیے حج کروایا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اگر تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو گیا ہے تو شک نہ کرنا، سمجھو کہ تمہارا حج قبول ہو گیا. بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا. اچھا ایک آرڈر ہے آتُوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اور فرمایا خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا. مصطفیٰ آپ اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کا تزکیہ کر دیں، تصفیہ کر دیں، پاک اور ستھرا کر دیں. پتہ چلا جو پاک ہو گیا ہے سمجھے زکوٰۃ قبول ہے. جس کی آنکھوں میں حیا آ گئی ہے سمجھو نماز، بولے نہیں آپ، سمجھو نماز قبول ہے. جو ستھرا ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے، اس کی زکوٰۃ بولے نہیں سارے یار، اس کی زکوٰۃ قبول ہے. جس کے وجود میں تقوی آ گیا ہے اس کا حج قبول ہے. اچھا پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے ہیں. آرڈر ہو گیا. فرمایا وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ، جب تمہاری گنتی پوری ہو جائے نا روزوں کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس مہربانی پر جو اللہ نے تم پر کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر تمہارے وجود میں شکر آ گیا نا تو تمہارے روزے قبول ہیں. اگر تم نہ شکرے نہیں رہے تو تمہارے روزے سارے بولو قبول ہیں. بولے سارے کیا ہے؟ لو جی اب دوہرا لیں. حیا آ گئی ہے، نماز مزہ آ رہا ہے. آنکھوں میں حیا آ گئی ہے تو نماز، نہ شکرے نہیں رہے تو روزہ، تقویٰ آ گیا تو حج، ستھرے ہو گئے تو زکوٰۃ. میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں قربانی کا آرڈر ہوا تھا، ہم نے قربانیاں کی ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں قرآن میں سے قبول کس کی ہے. کیونکہ میرے پتر نے نا، میرا خیال ہے کوئی ایسا موضوع نہیں ہوگا میرا جو انٹرنیٹ پہ آپ نے سنا نہیں، یہ نہیں سنا ہوگا کیونکہ یہ میں نے انٹرنیٹ پہ نہیں پڑھا. تو اس لیے میں نے سوچ کر یہ حساب کیا ہے کہ ایسا خطاب کروں جو ابھی نیٹ پر نہ آیا ہو. تو آپ کی توجہ ہے میں پڑھنا شروع کر دوں نا؟ اچھا اس کے لیے مجھے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینی، فقط 5 آیتیں. 34 نمبر آیت پڑھنی ہے، 35 نمبر آیت پڑھنی ہے، 36 نمبر آیت پڑھنی ہے، 37 نمبر آیت پڑھنی ہے، 38 پر دعا مانگ لینی ہے. 38 تک یہ 5 آیتیں پڑھنے کے لیے مجھے اگر ارد گرد کچھ آیتیں پڑھنی پڑے تو وہ نہ گنی جائے. میری گفتگو 5 آیتوں پر مبنی ہوگی. ہاں انہیں سمجھانے کے لیے اگر برکت کے لیے کچھ آیتیں آتی ہیں تو وہ باعث برکت ہیں. 5 آیتوں پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. سورہ الحج کھول کر بیٹھا ہوں. 22واں سورہ ہے قرآن حکیم کا اور 34 نمبر آیت میرے آنکھوں کے سامنے ہے. پڑھنا یہ ہے کہ قربانی کس کی قبول ہے. دیکھنا کیا ہے قربانی. ایک دفعہ سارے بول دو کہ جس کی آنکھوں میں حیا آ جائے نماز. اللہ عمر دراز کرے، برکت دیا، عزت دیا. تھوڑا بولنا قریب آتے یہاں آگے آ جائے. جس کی آنکھوں میں حیا آ جائے نماز، جس کے وجود میں تقویٰ آ جائے حج، جس کے وجود میں شکر آ جائے روزہ، جس کی زندگی میں پاکیزگی آ جائے زکوٰۃ. اب دیکھنا یہ ہے قربانی کس کی قبول ہے.
ارشاد ہوتا ہے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, माना ये है कि अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। पहले जुमले से हमें पता चल गया है कि कुर्बानी मुस्तफा से नहीं चली। बहुत ठंडा बोलियो यार। कुर्बानी जनाबे इब्राहीम से भी नहीं चली, कुर्बानी हर उम्मत में मौजूद रही है। और अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली जानना चाहते हैं तो सूरह माइदा 5वां सूरा है, 27वीं आयत को आपको पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतलू अलैहिम, वा और उतलू तिलावत फरमाइए, अलैहिम कयामत तक अपनी उम्मत पर, नबा वो खबर, बनी आदम बिल हक, जो आदम के दो पुत्रों का बिल्कुल सच्चा वाकया है ना, आप उसे अपनी उम्मत पर तिलावत फरमाइए। इज कर्रबा, आपको तो याद है ना जब आदम के बेटे अपने बाप से कह रहे थे कि हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए, तो आदम ने अपने बच्चों से कहा था कुर्बानन, और उठ के कुर्बानी करो। पता चला कुर्बानी नबी पाक से नहीं चली, आदम की फैमिली में उसके पहले बच्चों से कुर्बानी शुरू हुई है। और कमाल है कुर्बानी का कि एक बदबख्त ने नबी पाक को अबतर का ताना दिया था, नकल कुफर कुफर नबाशुद, 1000 दफा तौबा, खाकन बदहन, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। हमारी पंजाबी में कहते हैं इसका नाम निशान बाकी नहीं रहेगा, पुत्र ही कोई नहीं, नाम निशान बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल करके फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब रूए जमीन पर कोई ऐसा खिता नहीं होगा जहां आपकी औलाद ना होगी। आप दो काम करें, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप कुर्बानी और नमाज ना छोड़ें, इन्ना शानियका हुवल अबतर, मेरा महबूब मेरा वादा रहा आप कुर्बानी नहीं छोड़ेंगे, आपका निशान भी बाकी रहेगा, नाम भी बाकी रहेगा, दुश्मन बेनिशान हो जाएगा। पता चला जो कुर्बानी करता है उसका नाम भी बाकी रहता है, निशान भी बाकी रहता है। जिसे समझ आइए उसे मैं समझ। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, आप जानवरों पर एनालिसिस करें तो साल में 2 दफा कुतिया बच्चे देती है और 6 से 12 बच्चे एक दफा, 24 बच्चे साल में। बकरी साल में एक दफा सूती है, एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2, वो भी हम खा जाते हैं। सारा साल बकरी के बच्चे खाते हैं। ईद के 3 दिन ऐसे लगता है कि चौथे दिन रूए जमीन पर एक भी बकरा बाकी नहीं बचेगा, लेकिन 24 बच्चों की माँ चौथे दिन ईद के अकेली फिरती है। लेकिन जिसके सारे बच्चे हमने खा लिए हैं वो फिर इज्जड़ नजर आता है। मौला अली से मुरीद ने पूछा था, या अली ये बरकत कैसी है बकरी में? मौला अली ने मुस्कुरा के फरमाया, जानवर में अल्लाह ने कुर्बानी का जज्बा दे दिया है, जिस जानवर में भी कुर्बानी का जज्बा आ जाए अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत दे देता है। जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, बरकत दे, आपको इज्जत दे। आपको समझ आ गई है? यानी कुर्बानी वाले जानवर में भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाता है। फरमाया लियज़कुर अस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। उम्मत बदलती रही है, कुर्बानी का तरीका बदलता रहा है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद का माना है जिसके लिए कुर्बानी थी वो कल भी एक था। अल्लाह उम्र दराज करे, आप बरकत दे आपको। अल्लाह कल भी एक था और अल्लाह आज भी एक है। फालहू अस्लिमू, ये कुर्बानी की कबूलियत की पहली जमानत है। फालहू अस्लिमू, सरेंडर इनटू योर लॉर्ड, अल्लाह के फर्मा बरदार हो जाओ। उठना बैठना सोना जीना मरना खुशी गमी उसके हुक्म के ताबिया कर लो। नहीं, मेरा ख्याल है मैं बात वाज़ेह नहीं कर सका, मैं फिर अर्ज करता हूँ, मेडिकल साइंस टेल भी लगा लेना कि इस दिन डिलीवरी होगी। बंदा दुनिया में आता नहीं जब तक अल्लाह ऑर्डर ना करे।
پر جواب بھی دے دینا کہ اب نہیں بچتا. بندہ دنیا سے جاتا نہیں جب تک اس کا آرڈر نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں نہ مقدر نہ بینکم الموت، ہم ہیں جو تم پر موت کو طاری کرتے ہیں. اس کے بغیر جا سکتے، اس کے حکم کے بغیر آ سکتے. بس یہ جملہ قرآن منوانا چاہتا ہے، جب تم آتے اس کے حکم سے ہو، جاتے اس کے حکم سے ہو، تو یہاں رہنا بھی اسی کے آرڈر سے ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑا مزہ آیا. چلو جی میں آگے پڑھتا ہوں. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. آیت ختم ہو گئی جی، 4 باقی رہ گئے. اب بشر کا معنی ہے خوشخبری سنا دو. آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے. اللہ نے مصطفیٰ سے فرمایا محمد جی قربانی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. قربانی کون کروا رہا ہے؟ اللہ. آواز نہیں آئی. قربانی کا امتحان کون لے رہا ہے؟ پیسے کون لگوا رہا ہے؟ چھری کون پروا رہا ہے؟ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں. اللہ سلامت. وَبَشِّرْ عمل کا صیغہ ہے. اللہ نے نبی کو آرڈر کیا ہے خوشخبری آپ نے سنانی ہے تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے تکلیفیں میری طرف سے آتی ہیں، رحمتیں مدینے سے آتی ہیں. رحمتوں کی کھڑکیاں مدینے سے کھلتی ہیں. اچھا یہ خوشخبری ہے کن کے لیے؟ مخبتین کے لیے. مخبتین کو مبارک ہو، ان کی قربانی قبول ہے. مخبتین جمع ہے، مخبت واحد ہے، اور فعل اس میں خبت ہے. خبت آ جائے تمہارے اندر تمہاری قربانی قبول ہے. خبت کیا ہوتا ہے؟ پدری زمین میں جہاں پہ ٹویا پڑ جائے نا، ہم کہتے ہیں یہاں پہ خبت آ گیا ہے، نیمی ہو گئی ہے، چوک گئی ہے. اللہ فرماتا ہے محمد جس کی تون میں سے سریا نکل جائے، عاجزی آ جائے، سمجھے قربانی قبول ہو گئی. اسے پاک پتن والے بابا فرید نے بیان کیا تھا. فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلے، مٹی اسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے. اور جو مرنے سے پہلے مٹی ہو جائے نا، سمجھے قربانی قبول ہو گئی ہے. اسے بلے شاہ نے بیان کیا تھا. بلیا مکے گیوں گل مک دی نائی، پامے 100 جمعے پڑھائیے. گیا گیوں گل مک دی نائی، پامی 100 پنڈ پڑھائیے. گنگا گیوں گل مک دی نائی، پاویں 100 گوتے لائیے. بلے شاہ گل اودوں مک دی جدوں میں نو دلوں مکائیے. آپ ٹھنڈا بولے، مجھے نہیں بتایا، میں پھر کہہ رہا ہوں. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. مصطفیٰ جس میں عاجزی آ جائے، سمجھے قربانی قبول ہو گئی ہے. نہیں آپ بول سکے، میں پھر کہہ رہا ہوں. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پھلا دا تو اتر بنا، اتر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا. اینا کوئی اتر لا لیے کہ بندے پوچھ دینے شاہ جی کی لا کے آ گئے ہو. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پھلا دا تو اتر بنا، اتر دا تو کڈ دریا، مچھیاں وانگوں گوتے کھا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. جس میں خبت آ جائے اس کی قربانی ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ تو یار اس کی اچھا بھئی خبت کا ایک معنی کیا ہو گیا ہے؟ عاجزی آ جائے. بھئی سارے بولو کیا آ جائے؟ اللہ سلامت رکھے جو بول رہے ہیں، اور جو نہیں بول رہے وہ بھی توجہ میں ہے. اچھا بھی دوسرا معنی کر لیں خبت کا. ویسے خبت کے کافی معنی ہے، شام ہو سکتی ہے لفظ خبت پر، یہ قرآن کا لفظ ہے. بڑا خبتی آدمی ہے یار، اس سے بات کریں تو بڑا خبتی آدمی ہے. اب یہاں خبت کا معنی جنون. اللہ فرماتا ہے جس میں جنون آ جائے قربانی قبول ہے. پروردگار کس چیز کا جنون چاہیے؟ اور فرمایا جس میں مصطفیٰ کی محبت کا جنون آ جائے. بولو جسے سمجھ آئیے بات. دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے آپ کے صحابہ ایمان لائے ہیں.
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو مکے کے کافروں نے کہا ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد 1000 دفعہ توبہ خاکن بدہن. حضور کے صحابہ کو بیوقوف کیوں کہہ رہے تھے مکے والے؟ اس لیے کہ ان میں حضور کی محبت کا جنون یہ تھا کہ مصطفیٰ تھوکتے تھے، وہ چہرے پہ مل لیتے. آئے آئے، حضور وضو فرماتے تھے، آپ کے قدموں سے جو پانی اترتا تھا وہ مل مل کے چہرے پہ ملتے تھے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے غلاموں کا یہ جنون جس کے وجود میں آ جائے گا، محمد کی محبت کا سمجھو قربانی قبول ہو گئی. لو میرے سرداروں، ایک آیت پوری ہو گئی. میں اگلی آیت شروع کروں، آپ کی توجہ ہے تو؟ میری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ میری گفتگو کو وہ بندہ سمجھتا ہے جو پری فیس میں تشریف فرما ہو، یعنی جو تمہید میں بیٹھا ہو اسے اگلی تقریر کی سمجھ آتی ہے. جو لیٹ آئے وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں قرآن کا، لیکن انہیں مضمون کی سمجھ نہیں آ سکتی. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے. اپنے دل چیک کرو، ناروال کے نوجوانوں اپنا دل چیک کرو. اگر اللہ کے ذکر میں دل کی تبدیلی نہیں ہوتی، دل میں کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اپنا علاج کرواؤ. اپنے ایمان کی کسی ڈاکٹر سے انجیکشن لگواؤ، جا کے ایمان کی طاقت بڑھواؤ. کیونکہ یہاں یہ حکم ہوا ہے اللہ کے ذکر سے جس کے دل پر کپ کپی آ جائے سمجھے قربانی قبول ہو. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم روٹی کے لیے ولیمے کی دعوت میں 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھل جائے تو ہماری نظریں گھڑی پر ہوتی ہیں. کدوں مکے گا، کدوں مکے گا، کدوں مکے گا یہ سلسلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی قلبی حالت اللہ کے ذکر سے اٹیچ ہو جائے وہ سمجھے قربانی قبول ہے. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور مصیبت میں جسے صبر کا طریقہ آ جائے، صبر آ جائے، برداشت آ جائے، حلم آ جائے، درگزر آ جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ بیت اللہ کے حج پر گئے ہوئے ہیں، اور وہ بال کٹوانے کا موقع آیا نا، تو آپ کا جو احرام مبارک تھا وہ تھوڑا سا پرانا تھا. اب حجام کو یہ پتا تھا یہ بابا جی ماڑے ہیں، غریب ہیں. بابا جی سامنے آتے تو یوں اس طرح رکھتا تو کوئی امیر آدمی آ جاتا نا تھوڑا سا تو کہتا بابا جی تسی ٹھہر جو ذرا اینو کر لین دے. اس کو کر کے فارغ ہو کے پھر بابا جی کو پکڑتا، پھر کو آ جاتا نا تو کہتا بابا جی تسی ٹھہر جو ذرا اس کو کر لینے دے. اس کو کر کے فارغ ہو جاتا، پھر کہتا بابا جی آپ ٹھہر جائیں ذرا. بابا جی کا شروع کر کے نا آدھا کر کے کہتا ٹھہر جو ذرا اس کو کر لینے دے. اب ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. بھائی جب وہ کر کے فارغ ہو گیا پھر آپ کا شروع کیا، بال کاٹنے شروع کیے. اب جہاں ایک ایک درہم سارے امیر دے رہے تھے نا، حضرت ابراہیم ادم نے اسے 40 درہم دے دیا. اللہ فرماتا ہے جسے صبر آ جائے نا، یہ ہے صبر. یہ کیا ہے؟ اسے صبر کہتے ہیں. صبر یہ ہے مقام صبر. صبر کیا ہوتا ہے؟ یَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَیِّئَاتِ، کوئی زیادتی کرے اس کا جواب پیار سے دیں. کوئی زیادتی کرے اس کا جواب. نظام الدین اولیاء سفر دکھا رہے ہیں، نظام الدین اولیاء سفر کر رہے ہیں، دریا کا کنارہ ہے اور ٹھواں ڈوبتا ہے پیا. نظام الدین کٹ دینے تو ٹھواں ڈنگ مارتا ہے کہ انہوں چھوڑ کے ہاتھ مال دینے، پھر کٹ دینے ہوں پھر ڈنگ مارتا ہے، انہوں چھوڑ کے پھر ہاتھ مال دینے، پھر کٹ دینے ہوں پھر ڈنگ مارتا ہے، انہوں چھوڑ کے پھر ہاتھ مال دینے. اخیر کٹ کے باہر ماریا. نال دے خلیفے نے قدم دے ہاتھ لا کے کہا شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں بعد نہیں آیا، تسی بچانوں بعد نہیں آئے. آپ نے فرمایا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑتا، میں سیدوں کے نیکی کی نہیں چھڑتا. اللہ فرماتا ہے یہ کیفیت جس میں آ جائے سمجھو قربانی قبول ہو گئی ہے. اوے جس کا اچھا چلو آگے بڑھتے. والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے کی قربانی قبول ہے. قائم کیسی ہوتی ہے نماز؟ قائم کیسی ہوتی ہے؟
الفاظ نہیں، الفاظ قد قامت الصلاۃ، مانا ہے شک نہ کرو نماز قائم ہے۔ نماز کیا ہے؟ پتہ چلا با جماعت نماز پڑھنے والے کی قربانی قبول ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، با جماعت نماز پڑھنے والے کی قربانی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیوں میں رزق کو ہمارے نام پر خرچ کرنا آ جائے تو قربانی قبول ہے۔ 2 آیتیں پوری ہو گئی۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لیں گے۔ چلو جی 2 آیتیں پوری ہو گئی، ذرا دوہرا لیں۔ اللہ کی فرما برداری، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری، مرنے جینے میں اللہ کی فرما برداری، شادی خوشی غمی میں اللہ کی، یہ کیا ہے؟ قربانی کی قبولیت کی نشانی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خبت آ جائے۔ خبت کا کیا معنی ہے؟ عاجزی آ جائے تو کیا ہوگا؟ قربانی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جنونی ہو جاؤ، یعنی مصطفیٰ کے پیار میں جنونی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ قربانی۔ بولو سارے، اللہ کے ذکر میں دل کانپنا شروع ہو جائے تو قربانی قبول ہے۔ اس کے بعد صبر آ جائے، کسی کی زیادتی کے بدلے پیار کرنا آ جائے تو قربانی قبول ہے۔ اس کے بعد نماز با جماعت ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بکرا کرا کے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، نماز کو با جماعت ادا کرنا قربانی کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ رزق کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے قربانی قبول ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی ہیں، آگے شروع کر لیں۔ آئے میں ہے نا جی؟ چلو جی آگے پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، یہ جو تم بکرا لائے ہو نا، یہ جو تم بچڑا لائے ہو نا، یہ جو تم گائے لائے ہو نا، یہ جو تمہارا کٹا ہے نا، بدنا جعلناها لکم من شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جانور اللہ کی بولے نہیں سارے، تمہارا قربانی کا جانور اللہ کی۔ اچھا 32 نمبر آیت میں آتا ہے ذالک ومن یعظم شاعر اللہ، تم میں سے ہے کوئی اللہ کی نشانیوں کی عزت کرنے والا؟ اوہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو۔ کیا کرو؟ کس کی؟ کون اللہ کی نشانی؟ تو جانوروں کی عزت کرو۔ پھر لیلے کو ٹھڈا نہیں مارنا، قربانی کا ہے۔ ٹھنڈا بولے، اللہ کی نشانی ہے، اس جانور کی توہین نہیں کرنی، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو لیلیاں دی عزت کروا کے قربانی قبول کریں گا؟ فرماتا ہے میرا بندہ تجھے سمجھ نہیں آئی، بات لیلوں کی نہیں۔ 10 دن بعد اس جانور نے اپنی جان مجھے دینے کا وعدہ کر لی ہے، تو جو جانور 10 دن بعد اپنی جان مجھے دے وہ تو میری نشانی مان گئے ہو۔ تو جس لاہور والے داتا صاحب نے ساری زندگی میرے نامے لگا دی ہے، جس پاک پتن والے فرید نے ساری زندگی میرے نامے لگا دی ہے، آپ ٹھنڈا بولے ہیں مجھے دکھ لگا ہے جس غوث العظم نے ساری زندگی میرے نامے لگا دی ہے، تو یا اللہ پھر کیا منوانا چاہتا ہے؟ فرمائے یہ بندے میری نشانیاں ہیں۔ اچھا آپ میں سے کوئی بھی بات کر سکتا ہے کہ شاہ جی آپ نے عقلی دلیل کے ساتھ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی نشانی ثابت کیا، جبکہ نص قطعی ہے کہ جانور اللہ کی نشانی ہے، تو اگر بابا فرید اللہ کی نشانی ہے تو کوئی آیت آپ توجہ کریں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ میرے نوجوانوں یہ سورہ الکاف ہے، 18 نمبر سورہ ہے اور نامی آیت ہے، نہیں بیٹا یاد ڈسٹرب نہیں کرو۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرماتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو ولی تھے جن کا ایک کتا بھی تھا وہ اصحاب کہف، جی مولا، کانوا من آیاتنا، وہ میری نشانیاں تھے۔ یا اللہ منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اب بھی نہیں تم سمجھ سکے،
اگر عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو میری نشانی مان گئے ہو تو مصطفیٰ کا فرید تو پھر بڑی نشانی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہر ولی اللہ کی نشانی ہے۔ بولو سارے، ہر ولی اللہ کی۔ اب سنو آیت، اللہ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس کے دلوں میں ولیوں کا حیا آ جائے سمجھو قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی عزت آ جائے سمجھو قربانی، اور اونچی بولو قربانی۔ جس کے دل میں پاک پتن والے فرید کا پیار آ جائے قربانی قبول ہو جائے گی۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں نہیں آگے چل سکتا، میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے دل میں اپنے مرشد کی محبت آ جائے سمجھو قربانی۔ چلو جی اب آگے چلتے ہیں۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ بیٹا اٹینشن دیکھیں، میں بالکل قریب آگے ہوں دعا مانگنے کی، میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارا جانور زمین پر لیٹ جائے، ذبح ہو جائے، اس کی کانڈ جو ہے وہ زمین پر لگ جائے، یا اللہ لگ گئی ہے، قبول ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا کیسے قبول ہوگا؟ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا، بہنوں کو بلاؤ، بھائیوں کو بلاؤ، اماں کو بلاؤ، بابے کو بلاؤ، سارا ٹبر بلا کر ایک ہانڈی پکا کے سب میں بیٹھ کر کھاؤ، میں قربانی قبول کر لوں۔ اچھا یا اللہ پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، بھائی قانیہ کا معنی ہوتا ہے قناعت پسند۔ قناعت پسند کا معنی ہوتا ہے وہ شریف سفید کپڑوں والے رشتہ دار، بہن بھائی یار سجن بیلی جو مانگ نہیں سکتے، مانگنا موت ہے ان کے لیے، سوال نہیں کرنا آتا انہیں، سوال کرنا وہ بے عزتی سمجھتے ہیں، سوال نہیں کر سکتے لیکن قربانی نہیں کر رہے، حالات خراب ہے، جانور نہیں لا سکے، کنڈی لگا کے گھر بیٹھے ہیں، اولاد میں پریشان ہیں، اللہ فرماتا ہے جلدی سے انہیں ہنڈی بھیج، میں قربانی قبول کروں۔ میں نے کچھ آنکھیں دیکھی ہیں جن میں آنسو آ گئے۔ اب مجھے یہاں شاہ نصیر الدین چراغ دل بھی یاد آ رہے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شاہ نصیر الدین چراغ دل بھی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں پتر دن کب چڑھتا ہے، روشنی کب ہوتی ہے؟ کسی نے کہا سرکار سورج نکل آئے تو روشنی ہو جاتی ہے، کسی نے کہا سرکار چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو روشنی ہو جاتی ہے، کسی نے کہا سرکار اندھیرا ڈھل جائے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ میرے پیر شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں مریدو، نہیں میرے بیلیو، کسی ضرورت مند کو بغیر سوال کیے اگر اس کے ماتھے سے ضرورت پڑھ لو نا اور اس کی خدمت کر دو تو سمجھنا روشنی ہو گئی ہے۔ یہ بات قرآن کر رہا ہے اطعموا القانع، قناعت پسند وہ لوگ جو سفید کپڑے پہن کر پھرتے ہیں، قربانی نہیں کر پاتے، اگر وہ پریشان رہ گئے اور تو نے فرج بھر لی تو میرے ہاں قربانی قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچے گی۔ ہاں اگر ان کو بھیجتا ہے، والمعتر کا معنی ہے جو شاپر لے کر تیرے دروازے پر مانگنے آ گئے ہیں نا، شامپوں کے ساتھ اپنی فرج نہ بھرنا، آنے والوں کو خالی نہ جانے دینا، میں قربانی قبول کر لوں گا۔ امام حسین کے پوتے تشریف فرما ہے اور ایک مرید کہہ رہے جی مانگنے والوں کی تو عادت ہو گئی ہے، وہ تو مانگتے پھرتے ہیں، نہ حقدار کی سمجھ آتی ہے نہ حق کی سمجھ آتی ہے۔ امام حسین کے پوتے نے دیکھا اپنے مرید کو، فرمانے لگے جو مانگتا ہے اسے دے دیا کرو، جو مانگے اسے ضرور دے دیا کرو، سرکار مانگنے والوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اور فرمایا حقدار کو بھی دے دیا کرو، ناحق کو بھی دے دیا کرو، اگر حقدار کو دے دو گے تو اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کا تمہارا حق بنتا ہے، اگر ناحق کو دو گے تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کا تمہارا حق نہیں بنتا۔
आयत आगे चलेगी अगर आपकी तवज्जो है तो। अल्लाह फरमाता है अपनों को खिलाओ, बहन भाइयों को खिलाओ, माँ बाप बीवी बच्चों को खिलाओ, अपने अजीज रिश्तेदारों को जो कुर्बानी नहीं कर सके उन्हें खिलाओ, जो दरवाजे पर मांगने आ गए उन्हें दो। अब ये बात करके अल्लाह कहता है कज़ालिका सखरनाहा लकुम, इसलिए मैंने तुम्हें जानवर की तौफीक अता की थी, इसलिए ये वजह है कि तुम्हें सकत दी थी कि तुम जानवर खरीद सको। और फिर अभी आयत खत्म नहीं हुई, फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, कुर्बानी उसकी कबूल करूंगा जो ना शुक्राना हो जाएगा। कुर्बानी उसकी कबूल है जो जिसमें शुक्र, जिसमें क्या आ जाए शुक्र है। बेटा जिंदाबाद, जिसमें क्या आ जाए शुक्र है। ओए मेरे सरदारों, अल्लाह सूरह इब्राहीम में फरमाया है व इस्ताज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, ऐलान है अल्लाह का मेरा बंदा अगर शुक्र करेगा मैं उसे ज्यादा अता करूंगा। और सूरह निसा की 147 नंबर आयत में फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अगर मेरा बंदा शुक्र करेगा मैं उसे अज़ाब से बरी फरमा दूंगा, मैं उसे अज़ाब। देखिए मैं क्या अर्ज करूं, पहले आयत आई है सब्र वालों की कुर्बानी कबूल है, अब आयत कह रही है शुक्र वालों की कुर्बानी कबूल है। इन्न फी ज़ालिका लआयातन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, अल्लाह फरमाता है मेरे कुरान में निशानियां उन बंदों के लिए है जो सब्र और शुक्र नहीं छोड़ा करते। मेरे कुरान में निशानियां है सब्र और शुक्र वालों के लिए, जो सब्र करे उसकी कुर्बानी कबूल है, जो शुक्र करे उसकी कुर्बानी। लो जी एक आयत बाकी रह गई, सेकंड लास्ट आयत है, 2 आयतें बाकी है, जल्दी से दोहरा लें। उठना बैठना अल्लाह की मर्जी से हो जाए, आप कह दें कुर्बानी कबूल है, बोले सारे उठना बैठना अल्लाह की मर्जी से हो जाए, आजिज़ी आ जाए, मुस्तफा के प्यार का जुनून हो जाए, अल्लाह के जिक्र से दिल कांपना शुरू हो जाए, सब्र आ जाए। नहीं बोले सारे, क्या मतलब है? किसी की ज्यादती के बदले उसके साथ नेकी करना आ जाए, कुर्बानी कबूल है। नमाज बाजमात आ जाए, कुर्बानी। अल्लाह की अता करदा रिज़्क़ को उसकी मखलूक पर खर्च करना आ जाए, कुर्बानी। अल्लाह की निशानियों की इज्जत आ जाए, अल्लाह वालों की दिल में इज्जत आ जाए, मुरीद के लिए मुर्शिद की इज्जत आ जाए। ऊंची बोलो सारे, कुर्बानी कबूल है। अपने सारे टब्बर को खिलाओ, कुर्बानी। जो नहीं कर सके उनको खाना भेजो, कुर्बानी। जो दरवाजे पर खड़े हैं उन्हें खिलाओ, कुर्बानी। ना शुक्रे ना रहो, अल्लाह के शुक्र वाले हो जाओ तो कुर्बानी। लो जी 2 आयतें बाकी रह गई जी, आप जाग रहे हैं? 2 आयतें बाकी रह गई, उसके बाद दुआ है। आप बोर तो नहीं हो गए? ठीक है ना जी? तो मैं अर्ज कर रहा हूं, फरमाते हैं अटेंशन प्लीज, लन यनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह को हरगिज़ उनके गोश्त नहीं पहुंचते और ना खून पहुंचता है। बड़ी मजेदार आयत है, सारी आयतें बड़ी मजेदार। बदनसीबी ये है कि हम कुरान पाक छोड़ गए। स्वीडन को नहीं पता कुरान क्या है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, स्वीडन वालों को पता नहीं। मैं समझता हूं कि स्वीडन वालों को पता है कुरान क्या है, हमें नहीं पता कि कुरान क्या है। स्वीडन वालों को बड़ा पता है कुरान क्या है।
ایویں نہیں ہونا ساڑیا بھائی. بات یہ ہے کہ ساڑا تب جاتا ہے جب جواب ختم ہو جائے, جب بات نہ رہے, جواب نہ آئے. نہیں, قیامت تک کے لیے اعلان ہے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اپنے باپ کے ہو تو ایک سورت اس جیسی لے کر آؤ نا. ہائے ہائے, ساڑ کیوں رہے ہو؟ چیلنج ہے, ایک سورت لاؤ. ٹھنڈا بولے ہو یار, نہیں ساڑ کیوں رہے ہو؟ ایک سورت بنا کے دکھاؤ نا ہمیں, ہم بھی مانے نا تمہارے پاس قرآن کا جواب آ گیا ہے. جب جواب نہیں آتا تو پھر جلایا جاتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر اپنے ناروال کو آگ لگا دیں کہ سویڈن میں قرآن کھڑ گئے, ہم ناروال کو آگ. غلط ہے یہ. حال یہ ہے کہ اٹھ کر اپنے اپنے ایک بچوں کو قرآن کے نامے لگا کے حافظ قرآن بنا دو. حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنا دو اٹھ کر. حال یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع کروا دو یار. سمجھ آ رہی ہے؟ کسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. وہ مائی سی نا کہ سارا دن مانگتی تھی, سارا دن مانگتی تھی. ایک بندے نے 10 روپے دے کے کہ اماں تیرا کمان والا کوئی نہیں, اور سکھیا 5 پتر نے 5 یورپ میں بیٹھے نے کدھر. انہوں نے کہا اماں جیسے بچے یورپ میں چھوڑ تو وہ مانگتی تے نہیں نا. اور سکھیا پتر میں نے کر دے کچھ نہیں, مہینے بعد ایک لال جیا کاغذ کر دینا ہے, ایک نیلا جیا, ایک ہرا جیا, ایک گولڈن جیا, ایک پیلا جیا. اور سکھیا اماں میں نے کر تے لے کے چاہے. وہ گھر بھی نہیں تھی, چگی تھی. جدوں نے جا کے چیک کیتا تے وہ بینک ڈرافٹ فنڈ کوئی 10-15 کروڑ روپیہ چگلیش پیا تھی. وہ ماں دے کول 15 کروڑ دے ڈرافٹ ویکھ کے منڈا کہنے لگا ماں 15 کروڑ روپیہ تیرے گھر پیا ہے, تو 10-10 روپے منگنی ہے. وہ سکھیا پتر مینوں کی پتہ ہے ایڈی وڈی دولت میرے گھر پئی ہے, میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑنی ہے. میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑنی ہے. میں تے انہاں دی نشانی سمجھ کے چوم. ناروال والو حال ساڈا بھی یہی ہے, اسی نبی پاک دی نشانی سمجھ کے چوم کے رکھ چھڑے ہیں. اے سانوں بھی نہیں پتا اگر کھل جائے تے جہنم بھی پہنچ دیئے تے ایتھے بھی کانڈ نہیں لگتی. قرآن کا سویڈن والوں کو پتہ ہے قرآن کا, آپ نہیں جانتے قرآن کیا ہے. آپ کا منبر قرآن سے خالی ہے, آپ مرکز سے دور ہیں. چھوٹا جہا پوترا ایک بابے دا, انہیں لکھنا کہ دادا سارا دن قرآن ہی پڑھی جاتا ہے. تو انہیں آگے کہنا دادا مجھ ساڑی ملدی کوئی نہیں تے تو قرآن نہیں چھڑدا. دادا مجھ ساڑی ملدی کوئی نہیں تے تو تلاوت نہیں چھڑدا. دادا مجھ ساڑی ملدی. انہیں اکھے پتر ہے کوئلیاں والی بالٹی نہیں پئی, جب پانی تے لے گیا وہ نہر تے جا کے پانی لے کے آیا, وہ کوئلیاں والی بالٹی سوراخ ہوندے نے. وہ دادے کو لنگے تک پانی سارا رڑ گیا. وہ پھر انہیں کہا دادے نے جا پانی لیا. وہ پھر گیا, اندر تک پانی پھر روڑ گیا. وہ پھر گیا, پانی پھر روڑ گیا. وہ پانی کوئی نہ آیا پر جنی کالخ لگی تھی نا وہ ساری دھل گئی تے بالٹی چھٹی ہو گئی. اور سکھے کاکا پانی کیوں نہیں ہوندا؟ اور سکھے مورے نے نا پانی نہیں ہوندا. اور سکھے پانی پاویں نہیں آیا پر بالٹی تے چھٹی ہو گئی ہے نا. اور سکھے کاکا تیری مجھ ملے نہ ملے تلاوت دل اندر چھٹا ضرور ہو جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جواب نہیں ہے قرآن کا, اس لیے جلایا گیا ہے. جب بات ختم ہو جائے تو پھر بندے جلانے پر آتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو ان کی آخرت بھی سمر جائے گی اور دنیا میں بھی ان کی کانڈ کوئی نہیں لگا سکے گا. بد نصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. آپ توجہ کرو, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں اور میری گفتگو ختم ہو گئی ہے. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, مجھے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا,
اور مجھے خون بھی نہیں پہنچتا، تو یا اللہ پھر تو نے قربانی کیوں کرائی؟ فرمایا وَلَا کی يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اگر تمہارے وجود میں تقوی آ جائے تو میں قربانی قبول کرتا ہوں۔ اب سنیں، توجہ سے سنیں، اللہ سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے تے جتھے بھی اوکھی پیڑھی بنے گی میں کٹ دیاں گا۔ اور پھر سورہ انعام میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بندے متقی ہو جائیں تو میں زمین آسمان کی برکتوں کے کنویں پر کھول دوں گا۔ متقی کیوں ہو جاؤ یار؟ اس لیے قربانی کروائی تاکہ متقی ہو جاؤ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، آپ بور ہو رہے ہیں؟ ایک آخری آیت باقی رہ گئی ہے اور دعا شروع ہونے لگی ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے؟ پونا گھنٹہ گزر گیا ہے گفتگو ہوتے ہوئے۔ بڑا بور کیا میں نے حساب لگایا، آپ کے مطلب آپ کو پسندیدہ موضوع نہیں تھا یہ۔ اچھا تو پھر گفتگو ختم ہو گئی ہے، آخری الفاظ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد ایک آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا۔ یہ جو واقعیون ہے یہ تقوی کا روٹ ورڈ ہے، مادہ اشتقاق ہے، اس میں سے لفظ تقوی نکلتا ہے۔ واقعی کا معنی ہے بچا لے، تقوی کا معنی ہے بچنا۔ اللہ فرماتا ہے جو گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے سمجھے قربانی قبول۔ جو گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے سمجھے قربانی۔ لیلی بیلیو ایک دفعہ دہرا لو بھائی جلدی سے، ایک لفظ باقی رہ گیا، تکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربانی والے دن کیا کہنا ہے؟ کیسے کہنا ہے؟ راہ بدل کے کہنا ہے، کی کرنا ہے؟ بولے نہیں وہ ٹھیک ہے، راہ بدلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جیوں دے رہو جی، کی کرنا ہے؟ سارے بولو جی، کچھ ہی نہیں بولے جی، کیوں بدلیے جی؟ وجہ جی بھائی پہلی وجہ تو یہ ہے یار کی سنت ہے، یار کی ادا ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ اچھا دوسری وجہ کیا ہے جی؟ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کی آیت ہے، قیامت والے دن زمین خبریں دے گی، زمین خبریں دے گی، زمین خبریں دے گی، ناروال کی ہر گلی خبر دے گی۔ میرے مصطفیٰ کا امتی ادھر سے بھی اللہ اللہ کرتا آیا ہے، ادھر سے بھی اللہ اللہ کرتا آیا ہے، یہ گلے بھی گواہی دے گی، یہ گلی بھی گواہی دے گی، بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ پتہ چلا گلی بدلو تاکہ بخشے جاؤ۔ بولو گلی کیوں بدلو؟ اور بولو سارے گناہگار ہیں نا، گلی بدلو بخشے جاؤ گے، سنت بھی پوری ہو گئی، گلی کی گواہی بھی آ گئی۔ یا رسول اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم گلی بدلتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ نے کیوں گلی بدلی؟ یا رسول اللہ آپ کیوں گلی بدلتے ہیں؟ اب اللہ فرمائے گا میرے بندے گناہوں کے ڈر سے محمد گلی نہیں بدل رہے، مصطفیٰ اگر ایک ہی گلی سے آتے اسی گلی سے واپس جاتی تو وہ گلی گلیوں میں تکبر کر کے کہتی تمہیں تو نبی پاک نے گھاس نہیں ڈالا، میرے اوپر ہی آئے میرے اوپر ہی گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے انہیں عالمین کی رحمت بنایا، کسی گلی کا دل نہ ٹوٹ جائے، محمد اس لیے گلی بدلتے ہیں۔ اب کہنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہنا کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے جی؟ نہیں سب سے کس سے بڑا ہے؟ بس اللہ ہی بڑا ہے، یہ سمجھیں کہ اللہ بڑا ہے۔ کیا بڑا ہے؟ اب اس کا کیا معنی ہے بھائی؟
فرمایا تو نے گھر جانا ہے، عید کا شمع ہے، کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، بڑا صرف اللہ ہے، بڑا صرف بیلن جو جدے واسطے آیا انہیں کل 2 منٹ بیلن جو ایک باری سارے سبحان اللہ کہہ لوں۔ اچھا جی، ایک دفعہ سارے بھائی دہرا لو سبق۔ اوے بیٹا، اوے کاکے، اللہ کی فرما برداری سے کیا ہوگا؟ بولو سر، اللہ کی فرما برداری میں فائدہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، عاجزی میں کس کا فائدہ؟ مصطفیٰ کے پیار میں فائدہ کس کا؟ اللہ کے ذکر سے دل کانپے فائدہ کس کا؟ صبر کریں فائدہ کس کا؟ نماز قائم کریں کس کا فائدہ؟ اللہ کی اطاعت کو خرچ کریں کس کا فائدہ؟ اللہ کے ولیوں کی عزت کریں کس کا فائدہ؟ اپنے ٹبر کو کھلائیں تو کس کا فائدہ ہے؟ اوے بیٹا بڑی توجہ، اپنے یاروں کو بانٹیں، چودھری کون اخوائے؟ ہم غریبوں کو دیں، دعائیں کون لے گا؟ فائدہ کس کا؟ اپنوں کو کھلانے میں کس کا فائدہ ہے؟ یاروں کو بانٹنے میں کس کا فائدہ ہے؟ شکر میں کس کا فائدہ ہے؟ جہنم بجھے تو کس کا فائدہ ہے؟ دنیا میں کانڈ نہ لگے تو کس کا فائدہ ہے؟ اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں، شراب نہ پیئیں تو گردے کس کے بچتے ہیں؟ بولو۔ اچھا، اگر ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر کہیں، گلیوں میں اللہ اللہ کرتے جائیں تو بخشش کس کی ہوتی ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ اب سنیے گا، ان ساری باتوں میں فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، محمد یہ کام جو کرے گا مجھ پر احسان کرے گا، مجھ پر احسان کرے گا۔ وہ احسان کس پر کرے گا؟ اللہ پر۔ بولے نہیں کس پر احسان کرے گا؟ بڑی تکلیف دے لی میں نے آپ کو، آخری آیت سنیں اور دعا مانگیں۔ آخری آیت ہے، میں نے 5 آیتوں کا وعدہ کیا تھا، میں 4 پڑھ چکا ہوں، 5ویں آیت کو سنیں۔ توجہ ہے سب کی؟ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ بڑا مزہ آئے گا یار، آپ یار آپ حیران ہو جائیں گے آیت سن کر، تعجب ہوگا آپ کو کہ یہ کیا بات ہوئی ہے۔ میں پڑھوں گی پھر سے، نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اسی سبحان اللہ کو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، شک نہ کرنا اللہ ان بندوں کی بلائیں ٹالتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا الفاظ استعمال کروں۔ اللہ ان بندوں مسلمانوں کی بلائیں، ان اللہ، آخری الفاظ آ گئے، آیت پوری ہو گئی۔ ان اللہ لا یحب کل خوان، شک نہ کرنا، اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں، خیانت کتنے آ گئی ہے؟ دیکھو جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ سید شاہ جی، کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ لو جی، سید مظفر حسین شاہ صاحب کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ شاہ صاحب پھل لاتے ہیں، بڑے پتر کو دیتے ہیں، لیوی بانٹتی سارے۔ شاہ صاحب کوئی کھانے والی شے لاتے ہیں، بڑے پتر سے کہتے ہیں لیوی بانٹ دیں۔ شاہ صاحب پیسے لاتے ہیں، بڑے پتر انہوں نے لیوی بانٹ دیں۔ ہم سارے مشورہ دیتے ہیں، شاہ جی آپ بنڈیا کرو، شاہ جی آپ اپنے ہتھی بچے ہم جا کرو، شاہ جی بڑے پتر نے کیوں دیں دے ہو؟ شاہ جی ہمیں کہتے ہیں بات یہ ہے، مینوں میرے پتر تے یقین ہے
کہ وہ خیانت نہیں کرے گا. جنہ بھن دا بندہ ہے انہوں کہے گا, جنہ بھرا دا بندہ ہے انہوں کہے گا, جنہ ماں دا بندہ ہے وہ لیے رکھے گا, جنہ میرا بندہ ہے میرے لیے رکھے گا, خیانت نہیں کرے گا. میں ان تاں اگے لایا کہ ان بندن دی جانچ آ جائے. جنی دیر خیانت نہیں نہ کرے گا میں وہ کلو منڈائی جاواں گا. جس دن مینوں شک پہ گیا نا خیانت کردا ہے پھر میں آپ ہی مان لاں گا. اللہ فرماندا ہے میں محبت نہیں کرتا خیانت والیاں نوں, یعنی جدوں میں بندیاں نوں کوئی شے دینا نا تے او جنی دیر تک میری مرضی نال ونڈی جان نا انی دیر میں دئی جانا. بولو جی تو سمجھ آئی ہے. جنی دیر تک وہ میری مرضی نال ونڈدے نے نا میں انی دیر تک دئی جانا. جدوں خیانت کردے نے پھر میں انہاں بندیاں نوں پرا کر کے آپے ونڈ لاں گا. ہم سمجھ آئیے روزی میں برکت کدو ختم ہوندی ہے, رزق دے بوئے کدو بند ہوندے نے جدو بندہ اپنی مرضیاں شروع کرے نا او دے ماں دے چ پھر وہ بندے نوں پرا کر کے آپ ونڈ لیندا ہے. جنی دیر تک بندہ او دی مرضی نال ونڈی جاندا ہے اللہ اونوں دئی جاندا ہے. بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. یہ ہے ان اللہ لا یحب کل خوان, اللہ خیانت والے کو پسند نہیں کرتا. ایک آخری لفظ رہ گیا یار, گفتگو ختم ہو گئی. بڑی تکلیف دی میں نے آپ کو, بڑا لمبا خطاب ہو گیا. اللہ مطلب کل خوان, اللہ نہیں پسند کرتا خیانت والوں کو, نہ خیانت والے کو پسند کرتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. کل خوان کفور, کافر کو پسند نہیں کرتا. تو قربانی کافر کر رہے ہیں, فرمایا نہیں, یہاں وہ کافر نہیں مراد, یہاں کفر کا معنی ہے چھپانا. کفر کا معنی ہے چھپانا. جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بندوں میں بانٹنے کی بجائے چھپانا شروع کر دے, اللہ کی محبت کی قدرت کی نگاہوں سے اتر جاتا ہے. اللہ چھپانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اللہ بانٹنے والوں سے پیار کرتا ہے. لو میرے سرداروں, یہ تھی قربانی. اس کو اولیاء نے بیان کیا ہے. حضرت بابا فرید نے ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, فرمایا تھا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک. آپ نے فرمایا تھا میرے مریدوں, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سارا دین ہے, اور ایک 6ویں شے ہے, وہ ہے انسان کا پیار, انسان کی قدر, انسان کی عزت, انسان کا احترام, انسانی خدمت. سرکار فرید نے فرمایا تھا 5 بنا اسلام دے 6واں رکن ٹوک. فریدا جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے پنجے جاندے موک. آپ نے غور کیا ہے کہ قربانی کی روح آپ کا پیار نکلے. کیا نکلے؟ آپ کا, آپ میں ہمارا آپس کا پیار. قربانی کی روح کیا نکلا ہے؟ ہمارا, بولے سارے, ہمارا نہیں, آواز نہیں, ہمارا. اب ختم شیف کا وقت ہے, دعا کا ٹائم ہے. لنگر کریں, پھل کھائیں, احسان ثواب کی محفل ہے. گھر جا کے سوچئے گا یہ ایک ایسی قربانی ہے جس کی روح ہمارا پیار تھا, اور اگر ہمارا پیار ہمیں قربانی کی قبولیت تک لے جاتا ہے, اگر ہمارے پیار کی یہ شان ہے تو پھر مصطفیٰ کے پیار کا کیا مقام ہوگا. حافظ صاحب تشریف فرما ہے.